پیارے دوستو، جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کے آنے سے پہلے اس دنیا میں موجود تھی اور آج بھی ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں، لیکن انسان کی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پاتی۔ مذہب اسلام اور دنیا کے سارے مذہب جنات کی موجودگی اور اس کی پیدائش کو مانتے ہیں۔ سائنس جنات کو نہیں مانتی، لیکن اس کے ہونے کا انکار بھی نہیں کرتی، بلکہ انسان کے سمجھ کے باہر چیزوں کو ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی جیسے نام دے کر چھوڑ دیتی ہے۔ جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کھاتے پیتے ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں۔ انسانوں کے مقابلے ان کی تعداد 9 گنا ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بکالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تابعی بزرگ سے نقل فرماتے ہیں، تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہتے ہیں۔ جب دوپہر اور رات کو دسترخوان لگایا جاتا ہے، یعنی گھر کے افراد کھانا کھاتے ہیں، تو جنات بھی چھتوں سے اتر آتے ہیں اور ساتھ ہی بیٹھ کر کھانے لگ جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ شریر جنات کو بھگا دیتا ہے۔ شریر جنات سے یہ مراد ہے کہ وہ برے جن ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک اور اس سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں جناتوں کا ذکر جگہ جگہ پر ملتا ہے۔ جس طرح انسان کئی طرح کے نسلوں اور قوموں میں بٹا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو 7 قسم کے جناتوں کی جانکاری دینے والے ہیں جو ہزاروں سالوں سے اس زمین پر آباد ہے۔ نمبر 1، ہاتھیس۔ یہ جناتوں کا وہ گروہ یعنی وہ قسم ہے جو الگ الگ طرح کی آوازیں نکالنے میں ماہر ہے۔ یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو آپ کی جانی پہچانی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں کی آواز۔ یہ جنات کئی طرح کے جانوروں کی آوازیں بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے کئی طرح کی ڈراؤنی آوازیں بھی نکالتے ہیں، جیسے کہ بار بار ہنسنے کی آوازیں یا بار بار زور زور سے رونے کی آوازیں۔ یہ جنات انسانوں کو ڈرانے کے لیے بہت زور زور سے چلا کر لوگوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں۔ جنات کا یہ قسم، یہ گروہ اکثر کھلی اور سنسان جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، گھول۔ دوستو، یہ جنات کا وہ گروہ ہے یعنی وہ گروپ ہے جو قبرستانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں۔ یہ کئی بار زندہ انسانوں کے جسم کا کوئی حصہ بھی کھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں جو بہت پرانے ہوتے ہیں۔ یہ صرف رات کو باہر آتے ہیں اور رات میں اکیلے سفر کرنے والوں کو نظر نہیں آتے۔ یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ گھول نامی یہ جنات اپنی شکل بھی بدل سکتے ہیں، جیسے کوئی سانپ یا کتا وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ عورت یا بچے کی شکل بھی اپنا سکتے ہیں۔ جنات کی یہ اقسام، یہ گروہ بہت زیادہ شیطان اور خبیث ہوتی ہے، جو کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ نمبر 3، سالت۔ یہ جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو فیمیل یعنی عورت جنی ہے یا جنیاں ہے۔ یہ جنات کا ایک ایسا قسم ہے جس کے اندر ایک خاص خوبی ہے، کیونکہ یہ اپنی شکل کو بہت جلدی اور آسانی سے بدل سکتے ہیں۔ یہ ہر شکل اپنا لیتے ہیں اور خاص طور پر خوبصورت عورتوں کی شکل اپنا سکتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ انسانوں کو آسانی سے گمراہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں مار بھی دیتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ جنات عورت کی شکل میں آ کر سوئے ہوئے انسان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ اتہاس میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ سالت نامی اس جن نے کسی انسان کے محبت میں پڑ کر اس سے شادی کر لی۔ نمبر 4، نس نس۔ یہ جنات کا ایک بہت ہی بدمعاش گروہ ہے۔ سالت نامی جنات ایک خوبصورت عورت کی شکل میں آ کر کسی بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ نس نس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کی طرح نظر آتا ہے، یعنی آدھا آدھا۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو ایک پیر سے کود کود کر چلتے ہیں۔ ان کی ایک آنکھ
ایک کان، ایک ہاتھ اور ایک پیر ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو بیچ سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ ایک پیر ہونے کے باوجود یہ بہت تیز پھدکتا اور بہت تیز چلتا ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے، کبھی کبھار باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لے تو اسے مار بھی ڈالتے ہیں۔ نمبر 5، ہین۔ دوستو، ہین جنات ہی کی طرح ایک گروہ ہے جو زہریلی آگ کے شعلوں سے پیدا کی گئی ہے۔ ان میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بدماش جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو ان کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دوسرے بدماش جناتوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہے اور اس کے حکم پر سارے برے کام کرتے ہیں۔ نمبر 6، مارد۔ جنات کا وہ گروہ جو بہت زیادہ بدماش اور گھمنڈی ہوتا ہے۔ یہ گروہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ نافرمان اور گنہگار ہے۔ مارد نامی جنات کے اس گروہ میں بہت ہی کم جنات جو ہے وہ مسلمان ہیں، جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ مارد نامی یہ جنات بہت ہی لمبی عمر والے ہوتے ہیں۔ دوستو، ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمر 1000 سالوں تک ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جن آیا اور اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ دوستو، یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امام مسلم، امام نسائی اور امام خزیمہ کی بتائی ہوئی ایک حدیث کے مطابق اس گروہ کے ایک جن نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز پڑھتے وقت حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدماش جن کو مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا۔ نمبر 7، قرین۔ دوستو، قرین جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان کا قرین اس کا ہمزاد ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اور آواز آپ جیسی ہی ہوگی۔ قرین آپ کی ہر عادت اور خفیہ کام کو جانتا ہوگا۔ دوستو، یہ جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہنے والا جن قرین ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے، سو مجھے وہ بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں بتاتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود کا قرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا قرین ہو بہو عبداللہ بن مسعود جیسا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنے والا جن ہوں، یعنی آپ کا قرین ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان کے گناہ اور اس کے برے کام اس کے قرین کو طاقتور کر دیتے ہیں، جبکہ نیک کام اس کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک اور جنات کی قسم ہے جس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ ہماری لسٹ میں نہیں تھا، لیکن ہم آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ عفریت عربی زبان میں خبیث اور بدماش کو کہتے ہیں۔ یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور اور لمبے چوڑے ہوتے ہیں۔ اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات کی اس جماعت نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں جنات کا ایک گروہ حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت ہڈی، گوبر اور کوئلے سے استنجا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا رزق مقرر فرما دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو اس سے منع فرمایا ہے۔
प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिन्नातों के बारे में जो मालूमात हमने आप तक पहुंचाई है, इसे आप अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।